نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الباب لأولی الالباب کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں انتظام، سلیقہ اور تجربے کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ کاموں کے اندر انتظام ہونا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت میں فطرتاً ایک انتظامی شان ہوتی ہے، وہ تو من جانب اللہ ہے، لیکن جب آدمی سلیقے کے ساتھ کاموں کو کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک انتظام کی شان پیدا ہو جاتی ہے، اور جتنا آدمی اچھا منتظم ہوتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی کے اندر کاموں میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور اگر منتظم نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی بڑی الجھنوں کا شکار ہوتی ہے، بڑی پریشانیوں کا شکار ہوتی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر کام کو کسی انتظام کے تحت کرنا چاہیے، ہر کام کا ایک طریقہ کار سیکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے. اور اسی پر یہ بات چل رہی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سی چیزوں کا آپ کو علم نہیں تھا، اس لیے سیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. فرماتے صاحبو، اہل اللہ کو سلیقہ تو ہوتا ہے مگر تجربہ نہیں ہوتا، اور بعض کاموں کے لیے سلیقہ کافی نہیں ہوتا بلکہ تجربے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بجنور میں ایک شخص نے ایک عالم کا رد لکھا. لوگوں نے اس سے کہا کہ تم تو جاہل ہو تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تم تو جاہل ہو، تم نے مولوی صاحب کا رد کیا خاک لکھا ہوگا؟ کہنے لگا کہ میں نے فارسی پڑھی ہے اور اس سے سب کچھ آ جاتا ہے. ابھی کیا ہے، دعویٰ ہو گیا کہ فارسی پڑھی ہے، اس سے سب کچھ آ جاتا ہے. تو اس شخص نے چارپائی اس کے حوالے کی کہ ذرا اس کو تو بندو، چارپائی کو بندو. اس نے کہا یہ کام تو مجھے نہیں آتا. وہ بولا کہ بس اسی برتے پر دعویٰ کرتے ہو کہ فارسی سے سب کچھ آ جاتا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ میرے کلام کے بھی کہیں یہی معنی نہ سمجھے جائیں، اس لیے میں نے بتلا دیا کہ تجربہ اور چیز ہے، سلیقہ اور چیز ہے. علماء و طلباء کو واقعی تجربہ دنیا کے کاموں کا نہیں ہوتا، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان کو ان کاموں کی نوبت کم آتی ہے. کانپور میں ایک عربی خواں طالب علم سے ایک انگریزی خواں نے سوال کیا کہ بتلاؤ ثوابت کی شمار کیا ہے، یعنی آسمان پر تارے اور یہ چیزیں ان کی. تو انہوں نے کہا کہ مرصودہ کا عدد تو لکھا ہے کہ 1022 ہے مگر غیر مرصودہ معلوم نہیں. وہ بولا کہ بس یہی ریاضی پڑھی ہے. اس نے سائل سے یہ سوال کیا کہ اچھا آپ یہ بتلائیں کہ سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں، اور یہ سوال زمین کا ہے اور آپ کا سوال آسمان کا ہے، تو پہلے آپ زمین کا حال بتا دیں تو میں آسمان کا حال بتا دوں گا. اب وہ خاموش ہیں. تو طالب علم نے کہا کہ بس یہی جغرافیہ پڑھا ہے آپ نے؟ تو آج کل یہ بھی ایک مرض ہے کہ مولویوں سے اینڈے بینڈے سوالات کرتے ہیں، اگر ان سے جواب نہ آئے تو ان کے علم پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا خاک پڑھا ہے، اتنی بات کا تو جواب دے نہ سکے. سبحان اللہ. اسی لیے تو علماء نے پڑھا لکھا ہے کہ آپ کے واہیات سوالات کو حل کیا کریں، ان سے احادیث و آیات کا مطلب پوچھو.
مسائل و احکام و واقعات کا جواب لو، الغرض دنیا کے کاموں کا تجربہ تو ان کو ضروری نہیں، مگر سلیقہ اور تہذیب اور انتظام ان میں اس قدر ہوتا ہے کہ واللہ اہل دنیا کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ جس کا امتحان اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان کے پاس تھوڑے دن رہ کر دیکھ لے، اور وہ شخص ایسا ہو جس کو اپنے مہذب اور سلیقے دار اور منتظم ہونے کا دعویٰ ہو اور اپنے کو بڑا عاقل سمجھتا ہو، انشاءاللہ تعالی وہ اپنے کو بے وقوف کہہ کر نہ اٹھے تو کوئی بات نہیں، تھوڑے ہی عرصے میں اس کو اپنی تہذیب کا بد تہذیبی ہونا اور اپنے انتظام کا غلط ہونا مشاہد ہو جائے گا، کسی اللہ والے کے پاس، کسی عالم کے پاس رہ کر دیکھے۔ فرمایا کہ تمہید میں وقت زیادہ گزر گیا، اب میں مقصود کی طرف عود کرتا ہوں۔ میں نے شروع میں کہا تھا اور پھر عنقریب ہی ضمناً بھی اس طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اس آیت کے دو محل ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس آیت کا تعلق خاص رسم جاہلیت سے ہو جو حج کے متعلق تھی، اور اس صورت میں ما قبل سے اس کا ارتباط ظاہر ہے، اور اوپر فوائد ہلال میں حج کا ذکر تھا اور اس رسم کا تعلق بھی حج سے ہے۔ دوسرا محل یہ کہ بطریق استعارہ کے اس میں مطلقاً ہر فعل کو صحیح طریق سے کرنے کی تعلیم ہو، اور اس صورت میں ربط کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ اس کا گھٹنا بڑھنا لوگوں کے کاروبار اور حج کے اوقات کے لیے ہے۔ اس چاند سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کب آئے گا، شعبان کب آئے گا، شوال کب آئے گا، حج کب آئے گا، اس چاند کے گھٹنے بڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس میں یہ مذکور ہے، تو اس سے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ کوئی نیک کام نہیں گھروں میں تم پچھواڑوں سے آؤ، تو اس کو کیا ربط ہے؟ یعنی پہلے تو چاند کا ذکر ہے اور بعد میں یہ ذکر ہے، تو اس کا ربط کیا ہے؟ سو وہ ربط یہ ہے کہ ما قبل میں چاند کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں وجہ اور علت نہیں بیان کی گئی بلکہ حکمت بتلا دی گئی، علت نہیں بتلائی بلکہ حکمت بتلا دی گئی۔ اس سے سائنس دانی کا فضول ہونا یقیناً ثابت ہو گیا۔ پہلے حافظ رحمہ اللہ کے شعر سے اس کا فضول ہونا معلوم ہوا تھا، اب خود قرآن سے معلوم ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ لوگ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الاہلہ، کہ اس کی علت کیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، چنانچہ اس سے لوگوں کو اپنے کاروبار کے لیے وقت کا اندازہ ہوتا ہے، یہ تو دنیاوی نفع ہے، اور حج وغیرہ کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، یہ دینی نفع ہے۔ تو علت کو چھوڑ کر حکمت بتلانے میں اس پر تنبیہ کر دی گئی کہ علت کا دریافت کرنا فضول ہے، حکمت کو معلوم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور گھروں میں پشت کی طرف سے آنا کچھ نیک کام نہیں بلکہ نیک کام تقوی اختیار کرنا ہے۔ بس اس کا تعلق سابق سے یہ ہوا کہ سوال بر محل اور بے محل کی مثال ایسی ہے، اب یہ اس کا جوڑ بیان فرمایا کہ سوال بر محل اور بے محل کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں دروازے سے داخل ہونا اور پشت کی طرف سے داخل ہونا۔ بس جس طرح گھر میں بغیر دروازے کے آنا برا ہے، اسی طرح سوال بے محل بھی برا ہے، کیونکہ سوال کیا تھا نا کہ اس کے اندر کیا علت ہے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں، اسی طرح سوال بے محل بھی برا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازے سے آیا کرو، یعنی سوالات بھی برمحل کیا کرو، بے محل سوال نہ کیا کرو۔ بس اس صورت میں
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا حکم عام ہوگا، اس کو خاص اس واقعہ ہی سے تعلق نہیں ہوگا جو اہل جاہلیت میں رائج تھا کہ وہ حالت احرام میں دروازے سے گھر میں آنا برا سمجھتے تھے، بلکہ ایک عام قاعدے کا بیان ہوگا کہ ہر کام کو اس کے طریقے سے کیا کرو، ہر کام کو اس کے طریقے سے کیا کرو، جس میں وہ واقعہ بھی داخل ہو گیا، اور طبعاً اس کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ احرام میں غیر دروازے سے آنا نیک کام نہیں، احرام میں غیر دروازے سے آنا نیک کام نہیں۔ بس پہلی تفسیر پر تو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کہ گھروں میں دروازے سے داخل ہوا کرو، اس میں اہل جاہلیت کے خاص فعل کا حکم مذکور تھا، اور دوسری تفسیر پر یہ حکم عام ہوگا، اور میرا مقصود جس کو اس وقت بیان کرنا منظور ہے، اس دوسری تفسیر پر تو آیت کا مدلول بلا واسطہ ہے، اور پہلی تفسیر پر چونکہ بواسطہ قیاس اس سے مستنبط ہوتا ہے اس لیے مدلول بواسطہ ہے، اور وجہ قیاس ظاہر ہے کہ اتیان بیوت من ظہور کے مکانوں میں پشت سے آنا ایک بے موقع فعل ہے اور اس لیے مذموم ہے، پس ہر فعل بے موقع مذموم ہوگا، ہر فعل بے موقع مذموم ہوگا۔ اب مستدل کو اختیار ہے کہ جس تفسیر سے چاہے مقصود کو ثابت کر دے، استدلال کرنے والا۔ ایک گودام بھرا ہوا ہے، ہم کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے کھانا شروع کر دیں، سب چیزیں موجود ہیں ایک گودام میں، اب جس چیز کو چاہے کھانا شروع کر دیں۔ مصری کی ڈلی ہے، جدھر سے چاہو منہ مار لو۔ الغرض دونوں صورتوں میں با اختیار توجیہ آیت سے مستفاد ہوا کہ بے طریقہ اور بے محل اور خلاف قاعدہ کام مت کرو، بلکہ ہر کام کو اس کے طریقے سے کرو، اور دنیا کے معاملات میں تو سب لوگ اس قاعدے کو تسلیم کرتے ہیں، مگر مجھ کو یہ بتلانا ہے کہ دین کے بارے میں لوگ اس قاعدے کو بالکل چھوڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اول تو لوگوں کو دین پر توجہ ہی نہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ تو دین کو مانع ترقی سمجھتے ہیں کہ جی ترقی میں رکاوٹ اگر ہے تو دین ہے، اس لیے اس سے آزاد ہونے کی رائے دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے تو مجھ کو خطاب نہیں، نہ یہ قابل خطاب ہے جو دین کو کہتے ہیں کہ یہ ترقی میں رکاوٹ ہے، نہ یہ قابل خطاب ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے، بد دینوں کو خطاب نہیں ہو رہا، اور یہ لوگ مسلمان نہیں بد دین ہے، اس لیے ان لوگوں کی میں شکایت نہیں کرتا، کیونکہ شکایت اپنوں کی ہوا کرتی ہے، غیروں سے کیا شکایت؟ مجھے اصلی شکایت ان لوگوں سے ہے جو واقع میں مسلمان ہیں، جن کو دین پر توجہ بھی ہے، اور وہ دین پر توجہ کرنے کو ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ ان کی یہ شکایت ہے کہ یہ لوگ بھی دین کو اس کے طریقے سے حاصل کرنا نہیں چاہتے، بے قاعدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دین پر دنیا کے لیے توجہ کرتے ہیں، دین پر دنیا کے لیے توجہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد کو اٹھتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ اس ذریعے سے ہمارے مقدمات میں آسانی ہو جائے، مقدمات میں کامیابی مل جائے، ہم کو رزق میں فراخی حاصل ہو جائے، کیونکہ کسی مولوی سے سن لیا تھا کہ گناہوں سے روزی میں تنگی ہو جاتی ہے، گناہوں سے مصائب نازل ہوتے ہیں، تو یہ لوگ محض اسی غرض سے دیندار بنے ہوئے ہیں کہ دنیا کے کام چلتے رہیں۔ جیسے ایک گنوار سے کسی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب نماز سے مجھے کیا ملے گا؟ وہی دنیا پیش نظر کہ نماز سے مجھے کیا ملے گا؟ مولوی صاحب نے کہا کہ 40 دن کے بعد تجھے ایک بھینس دوں گا، 40 دن پابندی سے نماز پڑھ، تجھے ایک بھینس دوں گا۔ اس نے نماز شروع کر دی اور دن گننے لگا
گویا بھینس ہی میں فنا ہو گیا۔ اسی سے اس کی حالت معلوم ہو گئی کہ اس کو نماز مقصود نہ تھی۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو مولوی صاحب کے پاس گیا کہ لاؤ وعدہ پورا کرو۔ انہوں نے کہا کہ جا کیسی بھینس لیے پھرتا ہے؟ کسی کہا جی بھینس دو۔ انہوں نے کہا جا کیسی بھینس لیے پھرتا ہے؟ میں نے تو اس واسطے کہہ دیا تھا کہ جو شخص 40 دن تک نماز پڑھتا رہتا ہے اسے شوق ہو جاتا ہے، میں نے سوچا کہ اس بہانے سے تجھے نماز کا شوق ہو جائے گا۔ تو یہ جواب سن کر وہ گنوار کیا کہتا ہے کہ جاؤ، پھر یاروں نے بھی بے وضو ہی ٹرکھائی ہے، پھر یاروں نے بھی بے وضو ہی ٹرکھائی ہے، اور بس پھر نماز چھوڑ دی۔ اور چونکہ اس ظالم نے بے وضو ہی ٹرکھائی تھی، اسی لیے اس کو شوق بھی نہ ہوا، بھلا ایسی نماز کیا اثر کرتی۔ اس حکایت پر تو لوگ ہنسے، مگر صاحبو ہم جیسے بھی ہیں سب اسی میں مبتلا ہیں، ہم جیسے بھی ہیں سب اسی میں مبتلا ہیں۔ ہمارے اس ہنسنے کی ایسی مثال ہے، ہم لبر خود می کنی اے سادہ مرد، ہم چو شیرے کے بر خود حملہ کرد، کہ بے وقوف اپنے ہی اوپر حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے اوپر حملہ کیا تھا۔ غور کر کے ایسا شخص دیکھ لے کہ اس کو دین کے کاموں میں دنیا مقصود ہے یا نہیں۔ بعض لوگ جب تنگی معاش میں مبتلا رہتے ہیں اس وقت تک نمازی اور روزے دار ہوتے ہیں، پھر جہاں فراخی میسر ہوئی اور انہوں نے ان کاموں کو بالائے طاق رکھا، نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، اب تو فراخی آ گئی۔ گویا دین کو محض دنیا کے لیے اختیار کیا تھا، اور جب وہ حاصل ہو گئی پھر دین کی کیا ضرورت رہی۔ بعض لوگ دین کو اس لیے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ان کو اس کے ذریعے سے جاہ و عزت حاصل ہے، لوگ دیندار اور مقتدا سمجھتے ہیں، تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ اگر وہ دینداری کے کام چھوڑ دیں تو یہ منافع فوت ہو جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور تماشا ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ دنیا کے قصد سے دین کا وہ جزو اختیار کرتے ہیں جس کو خود بھی دین نہیں سمجھتے، جانتے ہیں کہ یہ دین کا کام نہیں، سراسر دنیا ہے، مگر اپنی اغراض حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ یہ پہلی صورت سے بھی بدتر ہے، کیونکہ گو دونوں جگہ مقصود دنیا ہی ہے اور اس کے لیے دین کو ذریعہ بنایا گیا، مگر پہلی صورت میں تو ایسے دین کو ذریعہ بنایا گیا جس کو دین تو سمجھتے ہیں، تو نیت ہی میں فساد ہوا، دین میں تو تغیر نہیں کیا، اور دوسری صورت میں ایسے دین کو ذریعہ بنایا گیا جس کو خود بھی دین نہیں سمجھتے، مگر مخلوق کو دھوکہ دینے کے لیے اسے دین میں ٹھونسنا چاہتے ہیں، تو اس میں فساد نیت اور تغییر دین دونوں ہیں۔ چنانچہ آج کل ایسے بہت سے کام کیے جاتے ہیں جن کو دین سے کچھ تعلق نہیں، ایسے علماء خوب جانتے ہیں کہ یہ محض دنیا ہے، مگر نہایت بے باکی کے ساتھ ان کو دین بنایا جاتا ہے۔ اب میں ان دنیا داروں کی شکایت چھوڑتا ہوں، صرف مخلص دین داروں کی ایک حالت کو بیان کرتا ہوں کہ آج کل بعض لوگ جو دیندار ہیں ان میں یہ مرض ہے کہ وہ دین کے کام کرنا چاہتے ہیں مگر اس کا طریقہ معلوم نہیں کرتے، تو ان کی ایسی مثال ہے کہ مکان بنانا چاہتے ہیں مگر گارے اینٹ کی فکر نہیں، کاشت کرنا چاہتے ہیں مگر تخم وغیرہ سامان جمع کرنے کی تدبیر نہیں، یوں چاہتے ہیں کہ بے گارے اینٹ کے مکان بن جائے اور بدون تخم کے کامیاب ہو جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ایسا بے ڈھنگا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے پہلا جمع کیا ہوا ذخیرہ بھی برباد ہو جائے۔ خدا تعالی سے اگر ان کو کچھ تعلق ہوا بھی تھا وہ ان خرافات سے زائل ہو جاتا ہے، اور اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص نے قرض لے کر مکان بنایا تھا، جب قرض خواہ نے تقاضا کیا تو اس نے غصے میں آ کر سارا مکان ہی ڈھا دیا کہ یار تیرے پیسے سے مکان بنایا تھا، اب میں مکان ہی کو گراتا ہوں، تو سارا مکان ڈھا دیا کہ جاؤ ہم نے تمہارے قرض کا مکان ہی نہیں رکھا، اب لے لو، کہاں سے لوگے؟ تو قرض خواہ نے اس کی نالش کر دی، عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا، روپیہ بھی دینا پڑا، گھر بھی برباد ہوا۔
غرض کام کا طریقہ نہ اختیار کرنے سے یہ لوگ اپنا پہلا سرمایہ بھی برباد کر رہے ہیں۔ صاحبو، دنیا میں جو شخص ایسی بے اصولی کرتا ہے اس کو سب احمق کہتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ دین میں ایسی بے اصولی کرنے والے کو نہ کوئی دوسرا احمق کہتا ہے، نہ وہ خود اپنے کو احمق سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اس کا مصداق ہے۔ دماغ بےہودہ وقت و خیال باطل است کہ دماغ بےہودہ پکا یا خیال باطل باندھا۔ افسوس، کھیتی کی امید اور اسباب سے غفلت، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ دنیا میں اگر کوئی کھیتی کی امید کرتا ہے تو اس کے اسباب کو اختیار کرتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ رزق ہر چند بے گماں برسد، لیک شرط است جستن از درہا، کہ رزق بے شک ملے گا لیکن اس کو اسباب سے تلاش کرنا شرط ہے، کہ رزق ہر چند بے گماں پہنچتا ہے، بے گمان پہنچتا ہے، مگر اس کا دروازوں پر تلاش کرنا شرط ہے۔ جستن از درہا سے بھیک مانگنا مراد نہیں، بلکہ یہ وقت البیوت من ابوابہا کا ترجمہ ہے کہ اسباب عادیہ کا اختیار کرنا اور طریقے سے کام کرنا شرط ہے۔ یہ مطلب گلستان پڑھانے والوں کے ذہن میں بھی نہ آیا ہوگا، اور میری سمجھ میں بھی آج ہی آیا ہے۔ مولانا بھی اسی مضمون کو فرماتے ہیں، اطلب الارزاق من اسبابہا وادخلوا الابیات من ابوابہا، کہ دروازے کو روزی کو اس کے اسباب سے طلب کرو اور گھروں میں دروازے سے داخل ہو۔ یعنی جس طرح روزی کو اسباب سے تلاش کیا جاتا ہے، اسی طرح ہر کام کو اس کے قاعدے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين.